دیکھیں ہمارے مراجع اعظام کی بہت ساری عظمتوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. 70 سال 80 سال کے بعد ان کی تو مرجع شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کتنے کیئرفل ہوتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بوڑھے ہو گئے، جیسے ہم بھول جاتے ہیں، ہم جب کیئرلیس ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے جو ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی، شاید وہ بھی بے خبر ہو جاتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، عجیب و غریب. آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم ابو الحسن اصفہانی بہت مشہور مجتہد تھا اپنے زمانے میں. ان کی عمر 80 کے قریب ہو چکی تھی، اور ان کا ایک اپنے دفتر میں ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا شیعہ خبر دینے کے لیے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ 100 عراقی دینار جو ہے وہ انعام کے طور پر، تبرک کے طور پر اسے دیتے تھے. تو ایک شخص نے کہا اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک دن آیا، کہا کہ دعا کیجئے حضور ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہ بسم اللہ دعا دی اور اس کو 100 دینار دیے. 2 مہینے کے بعد آیا لوگوں کے بھیڑ میں، پھر اس نے یہی بات کہی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے دے دیا. تو باہر جا کے کہتا دیکھا سٹیا گیا بوڑھا، 2 مہینے پہلے گیا تھا، اب گیا ہوں، تو اب بھی وہ مان کے اس نے دے دیا. ان کو کچھ خبر نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، اب ان کی ہم تقلید کیا کریں. خیر چلو کوئی بات. پھر اس کا فائدہ اٹھا کر کے پھر 2 مہینے کے بعد آیا، پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں جنم ہوا، بچے کا پیدا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے اٹھا کے 100 دینار دیے. تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، سال میں اس نے 6 دفعہ کر لیا ایسا. سال میں 6 دفعہ ایسا کر لیا. جب وہ 7ویں دفعہ آیا نا، تو آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی نے کہا کہ تم ذرا قریب آؤ. میرے قریب آیا. کان میں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھنا جو 1 سال میں 7 بچے دیتی ہے. یہ سمجھ رہا ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوگی. بھئی ہم تقلید بھی اس کی کرتے ہیں کہ جو متصل ہو معصوم سے، جو معصوم سے متصل ہو اس کی ہم تقلید کرتے ہیں. ہم اہرے غیرے کی تقلید کرتے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو جو شیطان کا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا، انبیاء کو دور سے، جو عصمت کے قریب شخصیات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سلمان فارسی جیسے، ابو ذر، مقداد، یا پھر مراجع اعظام مجتہدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا کے لیے وقف کر دی ہے، ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی اندر جا نہیں سکتا، دماغ میں گھس نہیں سکتا اور دل میں نہیں جا سکتا. قریب آ کر ٹرائی مارتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور تیسرا اس کا طریقہ ہے سیدھے سیدھے. قرآن نے تینوں کو الگ الگ کیٹیگری میں بیان کیا. چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان آیات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا. انبیاء کے لیے، معصومین کے لیے وہ دور سے ٹرائی کرتا ہے، اور جو عصمت کے قریب ہستیاں ہیں، جو عصمت معاب ہو جاتی ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، ان کو نزدیک سے آ کے ٹرائی کرتا ہے. اور تیسری کیٹیگری عام لوگوں کی ہے، ان کے لیے باہر سے ٹرائی نہیں کرتا، سیدھے سیدھے ان کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ کر وسوسے کرتا ہے. یہ جو ہم دل میں سوچتے نا چلو ابھی ٹائم بہت ہے اٹھ کے پڑھ لیں گے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر جو بیٹھا ہوا شیطان ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ہم اس کی بات سنتے ہیں. کوئی جگہ دے کہتے یہ کیا مصیبت ہے یار، اس کو نیند نہیں آتی ہے کیا، یہ کیوں ایسے پریشان کرتا رہتا ہے. اس کو کوستے بھی ہیں. اب اندر سے شیطان ہے جو کوس رہا ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دل میں نفرت آ رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جس انسان نے آپ کو بیدار کیا کہ آپ سے اللہ کی ملاقات کرائے، تو کیا وہ آپ کا دشمن تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ کی طرف بلانے والے کی اگر آپ کے دل میں کہیں نفرت آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ دل میں بیٹھا ہوا شیطان جو دشمن خدا ہے اس کا کارنامہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.